السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ الفرد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على النبی الأمی القرشی المدنی ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الصادق عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ الی آخرہ. صلوات علی محمد و آل محمد. محترم سامعین، سلسلہ گفتگو اصحاب امام حسین کے حوالے سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں زیارت شہدائے کربلا کے وہ جملے کہ جو چھٹے امام سے منسوب ہے، اور مولا اس انداز میں شہدائے کربلا کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. ہمارا سلام ہو تم اولیاء الہی کے اوپر اور اللہ کے چہیتوں کے اوپر، احباءہ. اس کے بعد دوسرا جملہ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ. ہمارا سلام ہو اللہ کے چنندہ افراد کے اوپر و اوداءہ. اور کن کے اوپر؟ اوداء کے اوپر. میں اس اوداء کے حوالے سے دو چار باتیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. اوداء جو ہے، اگر آپ دیکھیں عام طور سے اس کا ترجمہ جو ہے اللہ کے چہیتوں یا اللہ سے محبت کرنے والوں. اگرچہ یہ لفظ وَأَحِبَّاؤُهُ حبیب کی جمع جو ہے وہ پہلے آ چکی ہے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کے اندر یا معصومین کی زبان سے نکلے ہوئے جو بھی الفاظ ہیں اس کے اندر علم کا دریا چھپا ہوا ہوتا ہے. لہذا کسی بھی لفظ کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے ہیں. اگر امام نے ایک جگہ لفظ احبا استعمال کیا ہے اور دوسری جگہ لفظ اوداء استعمال کیا ہے تو دونوں کے معنی جو ہے وہ محبت کے نہیں ہو سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. جب میں اس لفظ کو دیکھ رہا تھا تو عربی زبان کے اعتبار سے لفظ اوداء جو اصحاب امام حسین کے لیے چھٹے امام استعمال کر رہے ہیں، اس اوداء کے حوالے سے عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پلورل فارم ہے لفظ ودود کی. یا مبالغے کا صیغہ ہے لفظ احبا، یعنی ودود جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کی پلورل فارم جو ہے وہ اوداء ہے. اچھا، ودود کے کیا معنی ہیں؟ ودود کے معنی محبت کرنے والا، یہ ایک معنی، مگر یہ اصلی معنی نہیں ہے. یہ محبت کرنے والا جو یہ معنی جو ہے یہ ڈیرائیو کیے گئے ہیں، اخذ کیے گئے ہیں. اصلی معنی جو ہے ودود کے یا ودہ کے وہ انکلائنیشن کے ہیں، کسی کی طرف مائل ہونا. اب چونکہ جب انسان مائل ہوتا ہے تو وہ نتیجہ کس کا ہوتا ہے؟ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. یا
दूसरे एक मानी तो ये मायल होने के, दूसरे मानी उलमा ने जो बयान किए वो कहते हैं किसी चीज की तमन्ना करना और किसी चीज की आरजू करना, इसको वुदूद कहा जाता है। और चूंकि जब इंसान किसी चीज की तमन्ना करता है, आरजू करता है, तो उसके पीछे जो है वो मोहब्बत छुपी हुई होती है, लिहाजा इसका आम तर्जुमा जो है ये किया गया। अच्छा, तीसरे मानी जो उलमा ने बयान किए वुदूद के या वद्दा के, कहते हैं कि उसके मानी कुर्बानी देने वाला, सेक्रीफाइस के मानी जो है वद्दा या वुद्दो के हैं। तो ये एक मानी। कहते हैं कि इसके अलावा यानी इन सारे मानी को मद्देनजर रखते हुए उलमा ने जो तर्जुमा किया वो क्या किया, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, उसे कहते हैं वुदूद। अच्छा, अब यहाँ पर लफ्जी बहस भी है, माशाल्लाह से मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा है, कोई ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गांव में देहात में जो है मजलिस पढ़ रहा हूँ, लिहाजा ये बातें मैं आप हजरात के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। अच्छा, लफ्ज वुदूद के हवाले से जो प्लूरल जो सिंगुलर फॉर्म है अविद्दाअहू की, कहते हैं कि लफ्ज वुदूद फाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है और लफ्ज वुदूद मफऊल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। जो अफराद माशाल्लाह लैंग्वेज सीखते हैं उनको पता है कि लैंग्वेज के अंदर चाहे वो स्वीडिश हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे अरबिक हो या पर्शियन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर एक लफ्ज होता है जिसे उर्दू में कहते हैं इसमें फाइल, अरबी में भी इसमें फाइल बोलते हैं और उर्दू में भी इसमें फाइल, इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी करने वाला। इसको ये एक लफ्ज की जो है फॉर्म है, यानी जहां पर फाइल काम करने वाला होता है। जैसे वुदूद, वुदूद के मानी क्या हुए, मोहब्बत करने वाला, मायल होने वाला, कुर्बानी देने वाला, ये सारे मानी जो है इसके वुदूद के होंगे। अच्छा, दूसरे जिसे कहें कि उलमा कहते हैं दूसरी राय देते हैं, कहते हैं कि ये लफ्ज जो है वुदूद कभी कभी मफऊल के मानी भी देता है। मफऊल का मतलब क्या है, यानी उर्दू में भी इसको मफऊल कहते हैं और अरबिक में भी मफऊल कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव वो इस्म है या वो शय है कि जिसके ऊपर फाइल का फेल जो है वो मुतासिर हो, असर करे। मसलन आप खाना खाते हैं, खाने वाले कौन है, आकिल, यानी खाने वाला, और जो चीज खाई जा रही है उसको कहते हैं माकूल या मफऊल, ऑब्जेक्टिव, यानी इंग्लिश के अंदर इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। कहते हैं ये लफ्ज वुदूद जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है अरबी जबान में। यानी कौन, मतलब क्या होगा, वुदूद मोहब्बत करने वाला, और जिससे मोहब्बत की जा रही है उसको क्या कहेंगे, वुदूद कहेंगे। जैसे महबूब, जो महबूब किसे कहते हैं, यानी जिससे मोहब्बत की जा रही है। तो अब वुदूद के एक मानी क्या हुए, मोहब्बत करने वाला। दूसरे मानी क्या हुए वुदूद के ऑब्जेक्टिव के एतबार से, यानी जिससे मोहब्बत की जा रही है। मायल होने वाला, जिसकी तरफ मायल हुआ जा रहा है। इसी तरह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत की जा रही है। अच्छा, ये तो लफ्जी बहस थी। अब जब बात आती है लफ्ज वुदूद की, कुरान मजीद में अल्लाह ने 2 मरतबा जो है इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है। अल्लाह के नामों में से एक नाम जो है वो वुदूद है। अल्लाह का नाम भी जो है या वुदूद हो या वुदूद। अब अल्लाह के 99 नेम जो अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है लफ्ज वुदूद ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। और छठे इमाम किसके लिए कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाही व अविद्दाअहू, अस्हाब इमाम हुसैन ये सब के सब वुदूद हैं। मैं इंशाल्लाह अभी और वजाहत करूंगी इसकी। अच्छा, कुरान में अल्लाह ने जो लफ्ज वुदूद इस्तेमाल किया वो कहां पर इस्तेमाल किया, गफूर, लफ्ज गफूर के बाद लफ्ज अल्लाह ने अपने नाम जो है वुदूद लिया है, और लफ्ज रहीम के बाद अल्लाह ने अपने इस नाम का तज़किरा किया है। मैं ये दोनों आयतें बहुत तेजी के साथ आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। पहली आयत, परवरदिगार इरशाद फरमाता है सूरह हूद वर्स नंबर 90 के अंदर, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। अच्छा, ये आयत कौन से मौके पर नाजिल हुई, कहते हैं कि ये अल्लाह ने जनाब शुएब की एक
وصیت کو ایڈوائس کو کوٹ کیا ہے اس آیت کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ جناب شعیب اپنی قوم کو جو ہے توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے, اور جب توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں تو قوم کیا کہتی ہے کہ اے شعیب آپ تو نمازیں پڑھتے ہو, ہاں, اور آپ ایسے کام کر رہے ہو. ہماری جسے کہیں کہ معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے مگر ساتھ ساتھ اتنی برائی کرتا ہے. مطلب کیا؟ یعنی گویا نمازوں کو جو ہے وہ بلیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر معاملہ کیا, چونکہ جناب شعیب جو ہے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, بہت زیادہ نمازیں ادا کرتے ہیں. اچھا, قوم چونکہ کافر ہے, قوم ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر, کوئی بات نہیں انشاءاللہ, ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب چونکہ جناب شعیب کی قوم جو ہے وہ بت پرست ہے, بت پرست جو ہے توحید کے حکم کو وہ ایک گناہ سمجھتے ہیں, اور شعیب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب تم ہمیں ایک ایسی چیز کا حکم دے رہے ہو جو ہمارے آبا و اجداد کرتے ہی نہیں تھے. ہمارے آبا و اجداد تو بت پرستی کرتے تھے, آپ ہمیں توحید پرستی کا حکم دے رہے ہیں, گویا گناہ کر رہے ہیں. تو اب قوم کیا کہتی ہے جناب شعیب سے, کہا کہ شعیب یہ جو گناہ تم کر رہے ہو وہ اس لیے کر رہے ہو کہ چونکہ تم یہ نمازیں پڑھتے ہو, یہ نماز جو ہے تمہیں یہ گناہ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. تو اب اس قوم کو جو ہے جناب شعیب کس طرح سے سمجھائیں؟ انہیں منطقی دلیلیں دیں. جناب شعیب نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہارے بزرگ یہ کام نہیں کرتے تھے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے بزرگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ صحیح ہوگی. تمہارے بزرگوں کا عمل صحیح ہے, اللہ کا حکم جو ہے وہ صحیح نہ ہو. ہاں, یہ جسے کہیں غیر منطقی بات ہے. تمہارا جسے کہیں کہ عقل کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ اگر بزرگوں نے خلاف عقل کام کیا ہے تو آپ اپنے بزرگوں کو فالو کریں گے یا عقل کو فالو کریں گے؟ تو یہاں کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ ان کے بزرگوں کو, کفار کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. اب جناب شعیب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ استغفروا ربکم, اے میری قوم والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ سے کہو کہ تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے. وَتُوبُوا إِلَيْهِ, اور اللہ کی طرف تم پلٹ جاؤ. یہ منطقی دلیل دینے کے بعد کہا کہ تم سب کے سب گناہگار ہو, استغفار کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. اور پھر کہا کہ ان ربی رحیم ودود, میرا رب وہ ہے کہ جو رحیم بھی ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. مطلب کیا؟ تم نے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں مگر رحمت خدا سے مایوس نہ ہو, تم پلٹ کر کے جاؤ گے اللہ تمہیں گلے لگا لے گا. یہ ہمارے جسے کہیں کہ الفاظ میں تو یہاں پر اللہ نے لفظ ودود استعمال کیا. مطلب کیا؟ یعنی انسان کتنا بھی گنہگار ہو, اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کی طرف ہمیشہ مائل رہتا ہے. اللہ انتظار دیکھتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آئے, اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں کہ جہاں پر یعنی روایات بھی ہے کہ اللہ کبھی کبھی بیٹ کرتا ہے. بیٹ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ دانا ڈالتا ہے اپنے گنہگار بندوں کے سامنے. یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں, مثلا شب جمعہ اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کو اتنا بڑا اجر ملے گا. روز جمعہ آپ یہ عمل انجام دے, آپ مثلا روز جمعہ صلوات پڑھیں تو اللہ ایک فرشتے کو خلق کر دیتا ہے, ساری زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے استغفار کرتا ہے, یہاں تک کہ آپ کی قبر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے, قبر کے اندر جو ہے وہ آپ کی حمایت کرتا ہے. ایک صلوات کے نتیجے میں یہ کیا ہے؟ اللہ اپنے بندے کے لیے دانا ڈال رہا ہے کہ بندے تو نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں تو میری بارگاہ میں آ جا, میں پھر بھی تجھے قبول کر لوں گا. تو یہ لفظ ودود کیا ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے تو نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں تو آ جا میری بارگاہ میں, میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک موقع جہاں پر لفظ ودود استعمال ہوا. سورہ بروج کے اندر پروردگار آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انہو ہوا یبدع و یعید وہو الغفور الودود. پھر لفظ دوسری مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں دو موقع پر استعمال کیا, ایک پہلی آیت میں اور پورے قرآن میں دوسری جگہ یہاں پر. کہا کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے کائنات کو شروع کیا ہے, اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور یہی اللہ ہے کہ جو تمہیں واپس پلٹائے گا. اور جب واپس پلٹانے کی بات آئی, قیامت کا تذکرہ آیا,
کہیں بندہ جو ہے وہ ڈر نہ جائے. اللہ کہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, یقیناً اللہ جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے. قیامت کا تذکرہ سن کر کے جو ہے گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں. اور میں نے یہ روایت کے اندر دیکھا, تفسیر کے اندر جب آپ سورہ حمد کی اور خاص طور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ادھر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, اور ان 100 حصوں میں سے اللہ نے جب اس کائنات کو خلق کیا ہے, اس پوری یونیورس کو خلق کیا ہے, اللہ نے انسانوں کو خلق کیا, جانوروں کو خلق کیا, یہ دریا بنائے, یہ پہاڑ بنائے, انبیاء کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, ان سب کو جو بھیجا ہے اللہ نے اپنی صرف 1% رحمت کا استعمال کیا ہے. صرف اور صرف 1% رحمت کا استعمال کیا. یہ روایت کہتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کی رحمت, یہ جو ماں کے دل میں محبت پائی جاتی ہے نا, یہ جو باپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے نا, یہ اس 1% رحمت کا کچھ حصہ ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں ڈالا ہے. ورنہ اللہ کیسا رحیم ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی اس کی 1% رحمت جو ہے وہ ہماری وسعتوں سے باہر ہے. وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, 1% رحمت نے پوری یونیورس کو جو ہے وہ کور کر کے رکھا ہے. پھر معصوم کہتے ہیں کہ مگر پروردگار جب میدان محشر ہوگا تو 1% رحمت نہیں, 100 کی 100% رحمت کو پریزنٹ کر دے گا. 100 کی 100% جو ہے رحمت اللہ کی تجلی کرے گی اس دن. حَتَّى يَتَمَتَّعِ الشَّيْطَانِ, اللہ اپنی اس رحمت کے ذریعے سے اس قدر اپنے بندوں کو معاف کرے گا کہ حتیٰ شیطان بھی جو ہے وہ طمع کرنے لگے گا کہ شاید آج کے دن میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں. تو اللہ ارحم الراحمین ہے. یہ ودود جو ہے, لفظ ودود معمولی نہیں ہے, اس ودود کے اندر بہت گہرائی ہے. تو اللہ خود امام رضا علیہ السلام, ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد, قیامت کا ایک منظر پیش کرتے ہیں اور اس منظر میں فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک بندے کو جب اس کا محاسبہ کر دیا گیا ہوگا, اگرچہ روز قیامت بھی جو حساب کتاب ہوگا وہ فضل کی بنیاد کے اوپر ہوگا, عدل کی بنیاد پر نہیں, فضل کی بنیاد کے اوپر بھی اس کا حساب و کتاب کر دیا گیا, اور اس کو زنجیریں پہنا کر کے اسے ڈریگ کیا جا رہا ہے کہاں؟ جہنم کی طرف. اب یہ بار بار پلٹ کے آسمان کو دیکھے گا, یہ امام فرما رہے ہیں, امام نقل کر رہے ہیں روز قیامت کا منظر, کہ بار بار پلٹ کر کے آسمان کی طرف کو دیکھے گا. پروردگار آواز دے گا کہ اے میرے بندے, تو نے بہت گناہ کیے, یہ پلٹ کر کے بار بار میری طرف کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کہے گا کہ پروردگار ہیہات ما ذالک الظن بک, پروردگار تیری ذات سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تو مجھے جہنم میں ڈالے گا. اللہ کہے گا کہ اسے واپس پلٹا دو, اسے جنت کے اندر لے کر کے جاؤ. اس لیے کہ کوئی بندہ اگر میری رحمت سے امیدوار ہے تو میں اس کی اس امید کو کبھی توڑتا نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اچھا اب یہ دیکھیں ودود, تو اللہ کا نام بھی ودود ہے. چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ. اے شہداء کربلا, اصحاب امام حسین, ایک معنی تو یہ ہوں گے آپ وہ افراد ہیں کہ جن سے اللہ نے محبت کی ہے, لوگوں نے محبت کی ہے. چونکہ ہماری محبت ہے ان سے وابستہ ہے, اللہ ان سے بے حد محبت کرتا ہے. ایک معنی تو یہ ہوں گے. یہ کون سے آبجیکٹیو معنی ہوں گے؟ اور سبجیکٹیو معنی کون سے ہوں گے؟ اے اہل بیت, اے اصحاب امام حسین, اے آقا ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب, آپ وہ ہیں کہ جو امام حسین کے چاہنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. خود ہم محبت نہیں کرتے, یہ اصحاب امام حسین بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ہم سے محبت کرتے. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب ہم یہ سلام ان کے اوپر بھیجتے ہیں, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, وہ پلٹ کر کے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, ہمارے اوپر سلام بھیجتے ہیں. یہ سلام معمولی نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے سامنے والے کے لیے سلامتی ہے. اور خود ہم
زیارتوں میں پڑھتے ہیں معصومین کی زیارتوں میں کہ جس وقت ہم امام رضا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بالکل دروازے کے اوپر جو زیارت نامہ لکھا ہوا اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک تسمع کلامی وترد جوابی، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اصحاب امام حسین جب آپ اپنے امام بارگاہ سے اپنے گھر سے کھڑے ہو کر کے سلام بھیجتے ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں شہادت عنایت کی ہے، حیات ابدی عنایت کی ہے، وہ ہمارے سلاموں کا جواب بھیجتے ہیں اور اللہ نے انہیں کرامتیں بھی بخشی ہیں۔ کل میں نے حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا، آج انشاءاللہ دیگر اصحاب کا تذکرہ کرنا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے لیے اگر آپ عراق جائیں تو عراقیوں میں دیکھیں یہ عربی جو افراد ہیں ان کے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، وہ تھوڑا سا ہمارے یہاں سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے پاس کیوں جائیں، ہم ابوالفضل عباس دیکھیں ہم انڈین پاکستانی جو ہیں ادھر کے اردو اسپیکنگ یا گجراتی اسپیکنگ لوگ کیا ہم سیدھا جو ہے امام حسین کو پکڑتے ہیں، سیدھا مولا امیر المؤمنین کو پکڑتے ہیں، سیدھا جو ہے ابوالفضل عباس کو پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر غلام سے کام چل جائے تو آقا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ عربوں میں جو ہے وہ دستور ہے اور یہ ہوا بھی۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ جو ہے 8ویں امام کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، آ کر کے مامون کے دربار میں جاتا ہے۔ مامون کہتا ہے کہ اپنے امام سے جا کر کے کہو کہ میرے لیے ایک تعویذ لکھ دیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں تاکہ میرا سفر جو ہے وہ سیف رہے۔ اب یہ شاگرد جو ہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لے کر کے آتا ہوں اپنے امام سے۔ جب یہ باہر گیا اور امام کے پاس جا رہا تھا تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ بھائی میں امام کو اپنے مولا کو کیوں زحمت دوں، میں خود ہی تعویذ لکھ دیتا ہوں۔ اس نے تعویذ لکھا، اسے لپیٹا اور اسے بند کیا، لے جا کر کے مامون کو دے دیا۔ مامون سفر پہ گیا، بادشاہ اب جب سفر پہ گیا تو دریا کا سفر تھا، کشتی میں بیٹھا ہوا، طوفان آیا۔ اب جب طوفان آیا تو ایک مرتبہ اس نے جیب سے تعویذ نکالا، کہا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اس تعویذ کا۔ اچھا اس نے کیا کہا تھا کہ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ یہ نہیں بتایا کہ امام رضا نے جو ہے بھیجا ہے یا یہ میری طرف سے لکھا ہوا ہے، بس لے جا کر کے تعویذ دے دیا، کہا بادشاہ مصیبت آئے اس کو کھول لینا اور اس کو پڑھ لینا۔ کہتے ہیں کہ اب جب کشتی میں برا وقت آیا، کشتی ڈوبنے لگی تو اور طوفان جو ہے وہ شدید ہے، تو اس نے وہ تعویذ کھولا اور کھولنے کے بعد پڑھا اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کہا کہ میں غلام امام رضا اے دریا تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو شانت ہو جا، خاموش ہو جا۔ اور اس کے بعد جیسی اس نے یہ جملہ پڑھا حاکم نے، اسے غصہ آیا، کہا کہ یہ کیا بدماشی، میں نے تعویذ مانگا تھا امام رضا سے اور یہ بدبخت جو ہے خود لکھ کے آ گیا۔ نے تعویذ پھاڑا اور دریا میں پھینکا، جیسے ہی دریا میں پھینکا سمندر بالکل خاموش، طوفان چلا گیا۔ اب یہ واپس آیا، اب جب یہ واپس پلٹ کر کے آیا تو اس نے بلایا، کہا کہ بھئی تو نے کیا کیا؟ تو وہی جملہ کہا کہ جب غلاموں سے کام چل جائے تو پھر آقا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو اصحاب امام حسین ہیں، اصحاب ائمہ، ان کے پاس کرامتیں ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کی کرامت عراق کے اندر مشہور ہے کہ ان کے پاس کرامتیں ہیں، دعائیں پوری کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بذات خود ان کے پاس اپنی اتنی پاور ہے کہ وہ ہماری دعائیں سنیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ کرامتیں عطا کی ہیں، ورنہ تو شرک ہو جائے گا۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ شیعہ افراد جو شرک کرتے ہیں، نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنی جانب سے کچھ پاورز اور کچھ طاقتیں ایسی کی ہیں کہ جو انہیں گفٹ کی ہے اور ان کے ذریعے سے وہ اپنے شیعوں کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ تو حبیب ابن مظاہر ان میں سے ایک ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کے لیے مشہور ہے عربوں کے اندر، کہا کہ اگر کوئی شخص شادی کے لیے پریشان ہے تو وہ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے صحابی سے توسل کرے، بہت جلدی جو ہے وہ دعا کو پورا کرتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر شادی کے حوالے، اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مالی پریشانی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، آیت اللہ سید محمد رضا شیرازی بزرگ عالم دین ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، آیت اللہ سید محمد شیرازی کے فرزند ہیں، مرجع تقلید کے، یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر
کہتے ہیں کہ نجف اشرف کے اندر ایک طالب علم تھا اور بیچارہ غریب. ہاں اچھا یہ بیچارے جو طالب علم ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے ہیں, جوان ہے, شادی کا وقت ہو گیا, پریشان ہے, کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کہتا ہے میں جاتا ہوں ہاں کربلا میں اور حبیب ابن مظاہر کے روزے پر جا کر کے دعا کروں گا. کہتے یہ آ رہا ہے کربلا کی طرف نجف سے, راستے میں ایک آدمی مل گیا, ساتھی مل گیا. اس نے کہا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں, امام حسین سے, حبیب سے دعا کروں گا کہ میری شادی ہو جائے. کہا کہ میری سالی موجود ہے اور میں اس سے شادی کرا دیتا ہوں تمہاری. کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا, جانے سے پہلے میرا معاملہ حل ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ چلا ساتھ میں. اب جو گھر پہ پہنچا تو تھا عرب, لیکن مینٹالٹی شاید ہم انڈین والی تھی. اب جیسے پہنچا سسر نے کہا کہ 20 سونے کے سکے اگر تم دو گے مہر میں, اتنا پیسے تمہارے پاس ہیں, افورڈ کر سکتے ہو, تو 20 سکے لے کر کے آؤ, میں جہیز کا انتظام کروں گا اور لڑکی دوں گا, پیسے ہوں تو بات کریں. آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, چاہے وہ ہم لڑکی کی شادی کر رہے ہوں یا لڑکے کی شادی کر رہے ہوں, معیار کیا ہے, سامنے والا جو ہے وہ پیسے والا ہو. ہاں پیسے اس کے پاس ہیں تو رشتہ بہت اچھا ہے. آج جو ہے ہم نے شادی کا معیار پیسہ بنا دیا ہے, اور شاید اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں. جو طلاق کے ریٹس ہیں, جو طلاق کا ریشیو ہے, وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ وہ اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ چونکہ جو معیار دین نے, اہل بیت نے ہمیں دیا تھا, ہم نے اس کو کنارے کر دیا اور اپنے خود ساختہ معیارات بنا لیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا شادی کا, ہم سے بہت سارے کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرانی ہے, بیٹے کی شادی, کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. اچھا کیا معیار ہے آپ کا, کیسی لڑکی چاہیے؟ نمبر 1 ایجوکیٹڈ ہو, دوسرے نمبر پر خوبصورت ہو, مولانا ساتھ میں لے کر کے چلوں تو مجھے فخر ہو. یہ جسے کہیں کہ معیارات ہیں. اسی طرح سے لڑکے کے لیے ویل سیٹلڈ ہو, گاڑی ہو, گھر ہو, اپنا سب کچھ ہو. عزیزو یاد رکھیں, دین ان ساری چیزوں کو منع نہیں کرتا ہے, لیکن جو معیار ہو, جو کرائیٹیریا ہو, دین نے کیا بتایا ہے؟ دین نے کہا کہ معیار اور کرائیٹیریا دینداری ہو. اگر دینداری ہے تو آپ اب اگر اپنی بچی کو دیندار بناتے ہیں, دین پڑھاتے ہیں, تو جس بچی کو, اس بچی کو کسی بھی گھر میں دیں گے تو اس بچی کی برکت سے اللہ اس لڑکے کو جو ہے مالدار بنا دے گا. ہم اپنی بچوں کی تربیت کریں اس طرح سے. میں ایک حدیث سناتا ہوں چھٹے امام کی, اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من تزوج امرأة لمالہا او جمالہا, کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک ایسی خاتون سے شادی کرتا ہے, یعنی کرائیٹیریا یہ ہو, لمالہا او جمالہا, چونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس لیے اس سے شادی کر رہا ہے, او لمالہا, چونکہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے, پیسے والی ہے, ثروت مند ہے, باپ بہت پیسے والا ہے, جہیز ملے گا, سپورٹ ملے گا, اس لیے جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے. امام کہتے ہیں کہ وکل اللہ علیہ, اللہ ایسے آدمی کو نہ مال دیتا ہے نہ جمال دیتا ہے. اس کے بعد فرماتے کہ من تزوج امرأۃ لدینہا, اگر کوئی آدمی کسی خاتون سے اس لیے شادی کرتا ہے چونکہ اس خاتون کے پاس دین ہے, اس کے پاس اچھا ریلیجن ہے, اس وجہ سے شادی کرتا ہے, تو امام کہتے ہیں کہ آتاہ اللہ المال والجمال, اللہ اسے مال بھی عنایت کر دیتا ہے, جمال بھی عنایت کر دیتا ہے, اسے خوبصورتی بھی ملتی ہے اور مال بھی ملتا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے, بالکل ذہن میں سب کے آ رہا ہوگا کہ اچھا مال تو ممکن ہے کہ اللہ اس کے خزانے برکت کے اور کاروبار کے کھول دے, لیکن اگر عورت خوبصورت نہیں ہے تو اللہ اسے خوبصورت کیسے بنائے گا؟ کیا اس کا مثلا رنگ چینج ہو جائے گا شادی کے بعد, یا اس کا ناک نقشہ جو ہے وہ بدل جائے گا, یا مثلا اس چہرے میں جو ہے, قیافے میں جو ہے کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی؟ تو عزیزو سوال یہ ہے کہ ایک انسان شادی کس لیے کرتا ہے؟ ایک انسان شادی کے پیچھے ہدف کیا ہوتا ہے؟ شادی کے پیچھے ہدف یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اسے سکون زندگی حاصل ہو. تو امام کیا کہہ رہے ہیں
کہ چاہے تم کتنی بھی خوبصورت بیوی لے کر کے آ جاؤ، اگر دین کی خاطر نہیں کیا، اس کے پاس دین نہیں ہے، تو چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو، زندگی میں سب کچھ آ جائے گا مگر سکون نہیں آئے گا. ہاں، لیکن اگر اسی کے مقابلے میں آپ نے کرائیٹیریا دین قرار دیا ہے، اگر وہ عورت بدصورت بھی ہے تو آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے گی کہ ساری پریشانیاں اور سارا ڈسٹربنس اور ساری زندگی کی جو ہے مشکلات وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں گی. تو اچھا خیر، یہ جوان جو ہے کہتا ہے کہ بھائی میں شادی تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی لڑکی مل جائے. یہ آتا کہتا ہے 20، پھر وہی پرابلم کھڑی ہو گئی. کہتے ہیں کہ اس کو کوئی عالم دین ملے. کہا کہ جاؤ حبیب ابن مظاہر کے روضے کے اوپر، اس لیے کہ وہ صاحب کرامت ہے، صحابی امام حسین ہے، شہدائے کربلا میں سے. کہتے ہیں یہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر میری شادی کا یہ مسئلہ ہے اور میری شادی نہیں ہو رہی ہے. آیت اللہ سید محمد رضا شیرازی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں سے پلٹا ہے، ایک عرب تاجر اس کے گھر پہ آیا اور ایک تھیلی دے کر کے گیا اور کہا کہ یہ حبیب ابن مظاہر نے بھیجی ہے. ہاں، اب دیکھیں کیسی کرامتیں ہیں ان اصحاب کے یہاں. شیخ جعفر شوستری کتنا بڑا نام ہے، آپ ہمیشہ جو ہے مجالس میں ذاکرین سے ان کا نام سنتے رہتے ہیں. ہر ذاکر جو ہے ان کے بیانات کو جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے. شیخ جعفر شوستری، ان کی زبان میں لکنت پائی جاتی تھی. یہ آئے حبیب کے مزار پہ، آنے کے بعد کہا کہ حبیب آپ فقیہ ہو، ہاں میں اچھی تقریریں نہیں کر پاتا ہوں، میں بول نہیں پاتا ہوں، میری زبان میں جو ہے وہ لکنت ہے، ممبلنگ کرتا ہوں میں. کہا کہ مجھے میری زبان کی لکنت کو دور کر دیں. کہتے ہیں کہ گھر پہ گئے، شیخ جعفر شوستری عالم بھی ہیں. جانے کے بعد خواب میں دیکھا کہ جیسے امام حسین کا کیمپ ہے، امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، حبیب ابن مظاہر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی گیا. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے حبیب ان کے لیے کچھ کھانا تیار کرو تاکہ وہ ان کی زبان کے اندر پائے جانے والی لکنت کو دور کر سکے. کہتے ہیں کہ حبیب نے میرے لیے کچھ کھانا تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک چمچ جو ہے وہ میرے منہ میں رکھا. اب جیسے ہی میں صبح اٹھا تو زبان کی لکنت بھی چلی گئی، علم کے دریچے باز ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ. یہ کون ہے اصحاب امام حسین؟ اوداء ہیں، جو شدید محبت کرنے والے ہیں. جب شدید محبت انسان کو ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے. اور یاد رکھیں اس چیز کو بھی کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم جو دین سے محبت کرتے ہیں، اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے. اصحاب امام حسین نے قیمت چکائی ہے اس کی. ہاں، آپ دیکھیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے قیس ابن مصہر. قیس ابن مصہر سیداوی. کل مجھے تذکرہ کرنا تھا لیکن وقت نہیں رہا تھا. قیس ابن مصہر سیداوی کون ہے؟ کہتے ہیں قیس ابن مصہر امام کے تیسرے سفیر ہیں. اور یہ کیسے سفیر ہیں؟ ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کا ایک کام تھا اور بڑا سنگین کام تھا، معمولی کام نہیں تھا قیس ابن مصہر کا. جب امام مکے کے اندر تھے، آپ جانتے ہیں کہ شعبان میں امام مکے تشریف لے آئے ہیں، رجب میں امام چلے مدینے سے اور شعبان میں وہاں پہنچ گئے. پھر اس کے بعد امام نے شعبان میں مسلم ابن عقیل کے حوالے سے ان کو خط دیا اور ان کا اپنا سفیر بنایا. اور شوال میں ماہ رمضان گزرنے کے بعد مسلم پہنچ جاتے ہیں کوفے میں. اب قیس ابن مصہر کیا کرتے ہیں؟ ریگولر ان کا کام یہ ہے کہ یہ کوفے آتے ہیں، امام کا خط قیس کو مسلم کو دیتے تھے اور مسلم سے خط لیتے ہیں امام کا، اور واپس جو ہے یہ مکے جاتے ہیں، امام کے حوالے خط کرتے ہیں. ان کا کام جو ہے سفیر والا ہے، پوسٹ مین کا ہے. اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا سنگین راستہ تھا، جنگلوں کا راستہ، پہاڑیوں کا راستہ، جانوروں کے خطرے. مگر چونکہ عاشق امام حسین ہیں، ہاں، جب انسان کو عشق ہوتا ہے تو پھر درد کا احساس نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ادھر مسلم کی شہادت ہوئی، ہاں، اور ان کی شہادت بعد میں ہوئی ہے جناب مسلم کے بعد، اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے اندر داخل ہو گیا. میں نے وہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا؟ پورے کوفے کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا، ناکہ بندی کر دی. ادھر یہ خط لے کر کے امام حسین کا چلے ہیں کوفے کی طرف. کوفے کے اشراف کے نام یا کوفے کے لوگوں کے نام امام حسین نے خط لکھا تھا.
بڑے بڑے لوگوں کے جو وہاں کے ایلیٹ افراد تھے، یہ خط لے کر کے آ رہے ہیں. راستے میں حسین ابن نمیر جو ابن زیاد کا آدمی تھا اور جو کمانڈر ان چیف تھا ایک دستے کا جو پورے کوفے کے چاروں طرف فوج تعینات کیے ہوئے تھا، اس نے دیکھ لیا قیس ابن مسہر کو، انہیں روکا. جب قیس نے دیکھیں، قیس جو ہے جتنے بھی امام کے چاہنے والے ہیں وہ ذکی ہوتے ہیں. ہاں، المؤمن کیس، ہاں، مومن کبھی بیوقوفی نہیں کرتا ہے. ہاں، مومن چالاک ہوتا ہے. سمجھ گیا، کہا کہ کوفے کے حالات بگڑ چکے ہیں اور ہر آدمی کے اوپر جو ہے وہ کڑی نگاہ ہے. اب جو خط تھا انہوں نے جیب سے نکالا، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط جو ہے ان کے ہاتھ لگ جائے، یہ ابھی مجھے اریسٹ کریں گے. ایک روایت یہ بھی کہتے کہ خط کو پھاڑ دیا، چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر دیے تاکہ جو ہے دشمن اس خط کو نہ پڑھ سکے اور دوسرے افراد جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں وہ پرابلم میں نہ آ سکیں. ہاں، آپ دیکھیں ایک چاہنے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے مومن کی حفاظت کرتا ہے، کبھی اسے پرابلم میں ڈالتا نہیں ہے. ہاں، یہ اصحاب امام حسین کی خصوصیت ہے کہ ہمیشہ وہ کام انجام دیتا ہے کہ تاکہ دوسرا جو ہے وہ پرابلم میں نہ آئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ خط ایسی ان کے حوالے کر دوں گا، انہوں نے پڑھ لیا تو جن جن کے نام یہ خط ہے وہ بھی پرابلم میں آئیں گے اور دیگر افراد بھی. انہوں نے کیا کیا کہ خط پھاڑا، ایک روایت میں پھاڑ دیا، دوسرے یہ کہ اسے کھا گئے کہ تاکہ میں کھا لوں اور یہ خط ان کے ہاتھ نہ لگے. اب حسین ابن نمیر نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے لائے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. عبید اللہ ابن زیاد شقی انسان، اس نے کہا کہ اس کی گردن مار دو. کہا کہ نہیں سرکار، اسے پوچھ تو لیں، اس کی انٹروگیشن تو کریں. کہا کہ خط کہاں پر ہے؟ کہا وہ تو میں نے کھا لیا. کہا کیوں کھایا؟ کہا کہ کھایا اس لیے کہ تاکہ میرے مولا کا پیغام تیرے ہاتھ نہ لگے. ہاں بالکل، جسے کہیں کہ کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں خوف نہیں پایا جاتا، بالکل ڈرے نہیں ہیں. کہا کہ تاکہ تجھ بدبخت کا کے ہاتھ جو ہے وہ مولا کی میری سیکرٹ نہ لگ جائے. کہا میں نے کھا لیا. تو کہا کس کے نام خط لکھا تھا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، پورے کوفے والوں کے نام لکھا تھا خط. تو ابن زیاد کہتا ہے کہ تیری گردن جو ہے مجھے اڑانی ہے، تیرے پاس دو آپشن ہیں. کہا کہ میں تجھے معاف کر سکتا ہوں، ایک شرط ہے. اچھا، ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ اس زمانے میں علی اور اولاد علی کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا، لعنتیں کی جاتی تھی. اب ابن زیاد کہنے لگا کہ دیکھ، ممبر پہ جا کر کے اگر تو علی و اولاد علی کو اور حسین ابن علی کے اوپر سب و شتم کرتا ہے اور بنو امیہ کی تعریفیں کرتا ہے تو یہ چیز تجھے معاف کر سکتی ہے. میں تجھے معاف کر، تیرے پاس دو آپشن ہیں، یا تو تیری گردن کاٹی جائے یا تو یہ کام کر دے. اس نے کہا سرکار مجھے جان بچانی ہے، یہ دوسرا کام کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ نے کہا ہے، بنو امیہ کی تعریفیں کروں گا ممبر پہ جا کر کے. اچھا، یہ سن کر کے عبید اللہ ابن زیاد خوش ہو گیا. اس نے پورے کوفے میں اعلان کرا دیا، کہا کہ قیس ابن مسہر جو بڑا بہادر اور شجاع اور بہترین تقریر کرنے والا آدمی ہے، آج وہ کوفے والوں سے مخاطب ہوگا. کہتے ممبر سجا دیا گیا، پورا کوفہ جو ہے وہ جمع ہو گیا. ایک مرتبہ قیس ابن مسہر نے حمد و نعت کے جملے کہے اور کہنے کے بعد کہا کہ اے کوفے والو، میں تمہارے امام ابا عبداللہ الحسین کا قاصد ہوں اور میرا آقا حسین، آپ کا آقا جو ہے وہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے. جتنی مدد پہنچا سکتے ہو، جتنے افراد جا سکتے ہو، جا کر کے ان کی مدد کرو. اور اس کے بعد اہل بیت کے اوپر درود و سلام بھیجا، بنو امیہ پہ لعنت بھیجی اور زمین پہ اترا، جلاد کے سامنے آیا کہ آپ مجھے قتل کر دے. یعنی یہ آپ دیکھیں کیا انداز ہے. مطلب کیا؟ یعنی اہل بیت کے چاہنے والے اصحاب امام حسین وہ ہے کہ دیکھو زندگی بھر قیامت تلک ہم اپنے گلے کٹاتے رہیں گے، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے رہیں گے، بنو امیہ والے لعنتیں کھاتے رہیں گے. ان کا طریقہ. تو یہ انداز تھا جناب قیس ابن مسہر کا. اچھا، یہ تو قیس ابن مسہر. اسی طرح سے ایک شخصیت ہے کربلا کے اندر جن کا نام ہے انس ابن حارث. انس ابن حارث الاسدی البجلی، یہ ان کا جسے کہیں کہ کنیت ہے یا فیملی نیم ہے جو روایات کے اندر آیا ہے، انس ابن حارث. اچھا، انس ابن حارث کون ہے؟
یہ خود نقل کرتے ہیں، یہ کربلا کے اندر شہید ہیں، اور امام زمانہ نے ان کے اوپر صلوات یعنی سلام بھیجا ہے زیارت ناہیہ کے اندر. شہدائے کربلا میں سے اصحاب امام حسین ہیں، اور بڑے خوبصورت صحابی ہیں، بڑے جسے کہیں جلال والے صحابی ہیں، اور فقیہ بھی ہیں. ہاں، سارے صفات ان کے اندر ہیں. دیکھیں یہ جو کربلا میں تھے افراد معمولی افراد نہیں تھے. ہاں، روایت کہتی ہے، ایک روایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا المستمیتون. ہاں، یہ مستمیتون تھا. جب میں نے اس کی شرح پڑھی، مستمیتون عربی گرامر کے اعتبار سے مستمیتون اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اور موت کو ایک دوسرے سے الگ کر لے. ہاں، اس کو کہتے ہیں مستمیتون. یعنی اصحاب امام حسین وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی زندگی سے الگ کر لیا تھا. ہاں، مطلب کیا؟ یعنی جب تک انسان اپنی زندگی سے وابستہ ہوتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. یہ جو کربلا میں اصحاب امام حسین تھے، انہیں زندگی کی پرواہ تھی ہی نہیں. ہاں، انہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی. انہیں صرف اور صرف حسین کی زندگی کی پرواہ تھی. ہاں، ان کے پاس فقط اور فقط عشق حسین پایا جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے جب یہ کربلا کے میدان میں آتے تھے، چاہے وہ کتنا بھی بوڑھا ہو، ہاں، اور کتنا بھی بچہ ہو، ایک آدمی کربلا کے میدان میں آ گیا، 15-20 کفار کو، 15-20 جو ہے ان دشمنوں کو فنار کر کے جو ہے تب وہ شہید ہوتا تھا. وہاں کمباٹ ہوتی تھی، یعنی 1 by 1 جنگ ہوا کرتی تھی. اور اکثر و بیشتر اصحاب امام حسین وہ ہیں کہ جب وہ میدان جنگ میں گئے ہیں تو انہیں اکیلا کوئی نہیں مار سکا، اکیلا آدمی نہیں مار سکا. انہیں یا تو ٹریپ میں دیا گیا یا دستہ جمعی چاروں طرف سے حملے کیے گئے، تب انہیں جو ہے شہید کیا گیا. اور یہی وجہ ہے جب عمر سعد نے یہ دیکھا نا کہ بھئی ہمارے اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں، معمولی افراد نہیں مرے ہیں. کربلا کے اندر عمر ابن سعد کے لشکر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب علیہ مقام کو 11 محرم کے بعد اسیر کر کے لے جایا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد تقریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ہم نے کربلا میں ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے. اب دیکھیں آج بھی ہوتا ہے کہ ہر حاکم جو ہے وہ اپنی فتح کی جو ہے وہ نقارے بجاتا ہے. اسی طرح سے عبید اللہ ابن زیاد نے اہل بیت اسیر ہیں، ہاں، کیپٹیو ہیں، مگر ان کے سامنے، کوفے والوں کے سامنے اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے. کہتا ہے کہ کربلا میں جو ہے کچھ نہیں ہوا، کربلا میں یہ 72 تھے، ہم نے ان سب کو جو ہے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ذبح کر دیا اور جیت ہماری ہو گئی. ایسے موقع پر جناب زینب علیہ مقام اٹھی اور کہا کہ او کذاب ابن کذاب. ہاں، کہا کہ تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا. کربلا کے اندر میرے آبا و اجداد، میرے بھیا حسین نے ایسے جنگ کی ہے، میرے شیروں نے ایسے جنگ کی ہے، کوفے کی دیواروں سے تمہارا لشکر ٹکرا رہا تھا اور ہوا کے اندر جو ہے وہ سر بلند ہو رہے تھے کٹ کر کے. تو اصحاب امام حسین نے بہترین جنگ کی ہے وہاں پر. ان میں جو ہے ایک صحاب کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے کہا، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمر ابن حجاج، یہ کمانڈر ان چیف ہے ایک دستے کا. تو عمر ابن سعد جو ہے عمر ابن حجاج کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی یہ اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں، کچھ تو کرو. ہاں، بس جنگ کی کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ادھر ایک مرتا ہے، ہمارے جو ہے 20 مر جاتے ہیں. ادھر سے ایک بچہ آتا ہے 15-20 کو جو ہے ڈھیر کر کے چلا جاتا ہے. 95 برس کا آدمی آتا ہے 20 آدمیوں کو مار کے چلا جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کچھ اسٹریٹجی جو ہے وہ استعمال کرو، جاؤ جا کر کے لشکر کو سمجھاؤ، کوئی طریقہ استعمال کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب عمر ابن سعد نے اس کو بھیجا عمرو ابن حجاج کو. یہ آیا، اس نے پورے لشکر کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خطاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا حمقا، اپنا لشکر ہے اس کا، کہتا ہے کہ اے بے وقوفو. حمقا احمق سے نکلا، احمق کا پلورل ہے، کہ اے بے وقوفو، ہؤلاء فرسان المصر و فرسان الحر. کہا کہ جن سے تم لڑ رہے ہو یہ کوئی بنیا بقال نہیں ہے. یہ جو اصحاب امام حسین ہیں یہ کوئی بنیا بقال نہیں ہے، یہ کوئی عام افراد نہیں ہے. اولئک فرسان المصر، ان میں ہر ایک جو ہے وہ اپنے شہر کا شیر ہے. تم عام آدمیوں سے نہیں لڑ رہے ہو، اور ہر ایک جو ہے وہ ایسا شیر ہے، ایسا سپاہی ہے کہ جو آزاد سپاہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ عمرو ابن حجاج کہہ رہا اپنے لشکر کو، کہا کہ یہ اصحاب حسین جو ہیں یہ آزاد سپاہی ہیں، اور تم جو سپاہی ہو تم غلام سپاہی ہو.
جب آزاد جنگ کرتا ہے اس کا جنگ الگ ہوتی ہے. جب ایک غلام جنگ کرتا ہے تو جنگ کا طریقہ، جنگ کا انداز الگ ہوتا ہے. آزاد جب جنگ کرتا ہے تو وہ محبت میں جنگ کرتا ہے. ہاں، جب پیڈ آدمی جنگ کرتا ہے تو وہ پیسوں کے لیے جنگ کرتا ہے. تو ان کا خود کا لشکر، کمانڈر ان چیف کیا کہہ رہا ہے کہ تم پیڈ ہو. ہاں، یہ سب کے سب آزاد ہیں. حسین نے انہیں آزاد کر دیا ہے. ہاں، اب یہ دولت کے محتاج نہیں ہیں. ہاں، یہ دنیا کے محتاج نہیں ہیں. حسین نے انہیں آزاد بنا دیا. ہاں، اس لیے جو ہے یہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر. بہرحال تو میں نے نام کون سا لیا؟ اب چونکہ وقت بھی میرے پاس نہیں رہا، انشاءاللہ میں کسی کل والی گفتگو میں خدا نے چاہا تو اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. تو انس ابن حارث، ہاں، یہ مولا کے ایک چاہنے والے ہیں اور بڑے جسے کہیں کہ دلیر ہیں. انہوں نے 18 افراد کو، بوڑھے آدمی، بوڑھے سپاہی ہیں، 18 افراد کو انہوں نے جا کر کے فنار کیا ہے. اور یہ تو بوڑھے ہیں. ہاں، جناب زینب کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ہاں، جن کا نام ہے اون و محمد. ہاں، روایت کہتی کہ ایسی جنگ کی ہے اون و محمد نے، کہتے ہیں کہ کشتوں پہ کشتے لگا دیے. ہاں، آج کا جو پرسہ ہے وہ کس کے لیے پرسہ ہے؟ اس بیوی کے لیے پرسہ ہے کہ جس کا نام ہی ام المصائب ہے. میں نے روایت کے اندر پڑھا ہے کہ جس وقت جناب زینب علیہ مقام کی ولادت ہوئی ہے اور جناب زینب کو لایا گیا ہے رسول اللہ کی خدمت میں، اور جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ نانا آپ میری اس بچی کا نام کیا رکھتے ہیں؟ کہا کہ سارے نام اللہ کی جانب سے آئے. کہا انتظار کروں گا. جبرائیل امین آئے اور ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ میں اس کا نام زینب رکھتا ہوں. اللہ نے جو نام بھیجا ہے وہ زینب ہے. آپ جانتے ہیں کہ زینب کے معنی عبرانی زبان میں مصیبتوں کا پہاڑ. ہاں، زینب مصیبتوں کا پہاڑ ہیں. عربی زبان میں زینب کے معنی باپ کی زینت. زینب جو ہے وہ ام المصائب ہیں. زینب مصیبتوں کا پہاڑ ہے. جب رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں اس سے پہلے 6 مہینے تلک رسول اللہ فاطمہ کے دروازے پر آ کر کے آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. روایت کہتے کہ ایک دن رسول اللہ دروازے پر آئے اور جناب زینب علیہ مقام جن کا سن جو ہے وہ 3 برس کا 3.5 برس کا ہے، 4 برس سے کم کا سن ہے، دروازے پر آ جاتی ہے. رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ نانا آپ کو سلام کرنے آئی ہوں اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر آپ سے چاہتی ہوں. کہا کہ بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ وہ نہیں بتائیں گی، آپ بتائیں گے تعبیر. تو ایک مرتبہ رسول نے جب پوچھا، کہا کہ زینب کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے میں ایک صحرا کے اندر ہوں اور تیز آندھی چل رہی ہے، آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا سا درخت ہے، میں اس درخت کے قریب گئی، میں نے اس درخت کا سہارا لیا، مگر نانا آندھی اتنی تیز چلی کہ وہ درخت بھی گر گیا، وہ سہارا بھی ختم ہو گیا. نانا میں نے دیکھا کہ ایک درخت اور ہے، میں اس کے پاس چلی گئی، اس کا سہارا لیا. نانا کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی گر گیا. اس کے بعد میں تیسرے درخت کے پاس گئی، نانا میں نے اس کا سہارا لیا، مگر ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ درخت بھی گر گیا. اور ایک مرتبہ نانا میں اکیلی رہ گئی. نانا اگر خواب یہاں ختم ہو جاتا تو میں آپ سے سوال نہ کرتی، مگر نانا کیا ہوا کہ آندھی اتنی تیز چلی کہ میرے سر سے چادر اتر کے اڑ گئی. اے نانا اس کی تعبیر کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا اے زینب ایک وقت آئے گا کہ تیرے بابا علی مرتضیٰ کا سہارا تجھ سے چلا جائے گا، تیرا بھیا حسن مجتبیٰ کا سہارا چلا جائے گا، حسین کا سہارا چلا جائے گا. جب یہ تینوں درخت گر جائیں گے اے زینب کربلا میں مصیبت کی ایسی آندھی چلے گی کہ تیری چادر چھینی جائے گی. اجرکم علی اللہ. یہ زینب ام المصائب ہے. آپ جانتے ہیں عزیزو تمام اہل بیت کے اندر اب تلک زینب کو کیوں ام المصائب کہا جاتا ہے؟ زینب کو ام المصائب اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی نے وہ غم نہیں دیکھا جو زینب نے دیکھا ہے، اس لیے علی نے وہ غم نہیں دیکھے ہیں جو جناب زینب علیہ مقام نے دیکھے ہیں، اس لیے کہ علی نے حسین کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، حسن کو شہید نہیں ہوتے ہوئے دیکھا، علی نے
کہ فقط ایک غم دیکھا ہے فاطمہ زہرا کا، اسی طرح سے رسول اللہ نے یہ سارے غم نہیں دیکھے ہیں۔ زینب فاطمہ زہرا نے فقط رسول اللہ کا غم دیکھا ہے۔ حسن مجتبیٰ نے سارے غم نہیں دیکھے، فقط اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، اپنے بابا کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ مگر اسی طرح سے امام حسین نے سارے غم نہیں دیکھے، اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، بھیا کو جاتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ مگر عزیزو زینب اولیا مقام تنہا وہ ام المصائب ہے کہ جس نے تمام پنجے تن کو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ کا سایہ اٹھتے ہوئے بھی دیکھا، اپنے بابا کے سر کے اوپر ضربت بھی دیکھی، اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا غم بھی برداشت کیا، بھیا حسن کے جنازے کے اوپر تیر بھی دیکھے، اور سب سے بڑا غم یہ کہ تلے زینبیہ کے اوپر زینب ہے، پریشان حال ہے، شمر سینے کے اوپر ہے، کند خنجر چلا رہا ہے، زینب پریشان ہے، آواز دیتی ہے ارے کوئی ہے جو میرے بھیا کی مدد کو آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، آج ام المصائب کو برسا دینا ہے۔ زینب اولیا مقام ہے کہ جس وقت جیسے ہی مدینے سے چلی ہے اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہے۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ حسین اپنے ہر عمل کو زینب کے ساتھ مشورہ کر کے جو ہے وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ ہر موقع پر زینب سے مشورہ کیا جاتا ہے، زینب کے ساتھ بیٹھ کر کے خیموں میں دیر تلک بیٹھے رہتے ہیں، کربلا کی تیاریاں کرتے ہیں۔ زینب بتاتی ہے کہ بھیا اس طرح سے کرنا ہے۔ عزیزو گویا زینب میں اور حسین میں عالم تکوین میں یہ معاہدہ ہو گیا۔ زینب نے کہا ہو اے بھیا حسین، تمہارا یہ کربلا کا سفر بڑا مشکل ہے مگر گھبرانا نہیں، زینب تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ بھیا تم مدینہ چھوڑو گے، زینب مدینہ چھوڑے گی۔ اے بھیا تم مکہ پہنچو گے، زینب تمہارے ساتھ ساتھ سفر کو برداشت کر کے، مصیبتوں کو برداشت کر کے تمہارے ساتھ مکے میں رہے گی۔ اے بھیا تم اپنے حج کو عمرے سے بدلو گے، زینب بھی تمہارے ساتھ اپنے حج کو عمرے سے بدلے گی۔ اے بھیا تم کربلا جاؤ گے، زینب بھی کربلا میں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اے بھیا اگر آپ کے بیٹے مارے جائیں گے، زینب کے بیٹے بھی مارے جائیں گے۔ اے بھیا اگر آپ کے بھتیجے مارے جائیں گے، زینب کے بھتیجے بھی مارے جائیں گے۔ اے بھیا سر آپ دے دینا، چادر زینب دے دے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ اے بھیا ہم کام کو تقسیم کر لے۔ اے بھیا کربلا تمہارے حوالے، شام و کوفہ ہمارے حوالے۔ اے بھیا بچے تمہارے حوالے، بچیاں ہمارے حوالے۔ اے بھیا اصغر آپ کے حوالے، سکینہ ہمارے حوالے۔ اے بھیا اصغر کو لے کر کے آپ کربلا میں سونا، زینب سکینہ کو لے کر کے ہم زندان شام میں سو۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو ایک فرق رہا، حسین نے بھی قربانیاں دی ہے، زینب نے بھی قربانیاں دی ہے، مگر بعد کربلا حسین کو کوئی باپ کہنے والا رہ گیا، مگر ہائے اونو محمد کے بعد زینب کو کوئی ماں کہنے والا باقی نہ رہا۔ شب عاشور آ جاتی ہے، زینب نے اپنے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں اونو محمد کل قربانی کا دن ہے، دیکھو علی اکبر جانے نہ پائے، وہ شہزادہ ہے، وہ امام کا بیٹا ہے، اس سے پہلے تمہیں قربانی پیش کرنی ہے۔ اے میرے اونو محمد ارے قاسم مقتل میں جانے نہ پائے، ان سے پہلے تمہیں قربانی پیش کرنی ہے۔ اے میرے بچوں جب مقتل میں جانا تو یاد رکھنا کہ تمہارے نانا کا نام علی مرتضی ہے، تمہارے دادا جعفر طیار ہے، دیکھو ان کا نام خراب نہ ہو، یہ فوج خود کہے کہ یہ علی مرتضی کی شجاعت ہے، یہ جعفر طیار کے فنون جنگ ہے۔ اے میرے بچوں کل جا کر کے قربانی دینا۔ لو عزیزو رات بھر زینب اپنے بچوں کو سمجھاتی رہی، صبح نمودار ہوئی، ایک مرتبہ ماموں کی خدمت میں اونو محمد آئے، آنے کے بعد اجازت مانگی، حسین نے اجازت نہ دی،
ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ زینب ساتھ ساتھ آ رہی ہے. اے بھیا، ارے زینب نے آج تک آپ سے کچھ نہ مانگا. اے بھیا، ماں فاطمہ زہرا کا صدقہ ارے زینب کی التجا کو قبول کر لے. اے زینب، ارے تو کیا مانگ رہی ہے؟ لو عزیزو، بچوں کو اجازت ملی. ایک مرتبہ عباس علمدار آگے بڑھے جنہوں نے فنون جنگ سکھائے تھے. ایک مرتبہ ایک بھتیجے کو سینے سے لگایا، اس گھوڑے پہ سوار کیا. بچے رخصت ہوئے، میدان میں گئے. ایسی بہترین جنگ کی کہ اب تلک نظر نہ آئی. کہتے ہیں کہ ایسی جنگ کی کہ دونوں اون و محمد یہ علی کے نواسے جنگ کرتے کرتے عمر بن سعد کے خیمے کے نزدیک پہنچ گئے جو بالکل فرات کے نزدیک تھا. جیسے ہی یہ آوازیں اور یہ خبریں سب کو ملنا شروع ہوئی کہ زینب کے دونوں لاڈلے عمر بن سعد کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، اے بھیا عباس آؤ، ذرا اپنے بھانجوں سے کہو کہ اے اونو محمد، ارے یاد رکھنا خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، تمہارے ماموں حسین پیاسے ہیں، ارے پانی کے نزدیک نہ جانا. بھیا آواز سننا تھا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، اے بھیا واپس چلو، اس لیے کہ کہیں ماں یہ نہ سمجھے کہ ہم پانی کے لالچ میں فرات سے نزدیک ہو رہے. اب جو یہ علی کے نواسے پلٹے ہیں. ایک مرتبہ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کرنا شروع کیا، وار پہ وار ہوتے جاتے ہیں. اون محمد گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی، مامو ہمارا آخری سلام. حسین اٹھے، ایک مرتبہ آواز دی، اے عباس، ارے آؤ میں دونوں شیروں کو کیسے سنبھالوں گا. ایک مرتبہ عباس اور حسین آئے، ایک کو عباس نے اٹھایا، دوسرے کو حسین نے اٹھایا، اور صرف ابھی ان کے جسم کے اندر کچھ جان رمق باقی ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب اون بار بار آنکھ کھولتے تھے، آنکھوں کو بند کر لیتے تھے، پوچھتے تھے، اے مامو عباس، ارے اماں کہاں پر ہے؟ ایک مرتبہ پوچھتے، بار بار پوچھتے، اے مامو ہماری ماں کہاں ہے؟ محمد دنیا سے جا چکے ہیں مگر ابھی اون باقی ہے. ایک مرتبہ عباس لاشے کو لے کر کے آئے، آواز دی، زینب کہاں ہو؟ حسین آواز دیتے، زینب کہاں؟ ساری بیویاں موجود ہیں. اب تلک دستور یہ تھا کہ ہر لاشے پر آنے والی سب سے پہلی خاتون زینب ہوتی تھی. مگر اللہ اکبر، جب اون محمد کے لاشے آئے زینب نظر نہیں آتی ہے. ایک مرتبہ جب حسین نے آواز دی، حسین تلاش کرتے ہوئے گئے، کیا دیکھا؟ خیمے کے اندر ہے، سر سجدے میں ہے. اے پروردگار میری لاج رکھ لینا، اے مالک میں فاطمہ زہرا ماں کو اپنا چہرہ دکھا سکوں. ایک مرتبہ حسین نے کہا، زینب تیرے بچے آئے ہیں. گھبرا کے کہا، کیا زندہ آئے؟ کہا نہیں نہیں، ارے ان کے لاشیں آئے ہیں. زینب آئی. ایک مرتبہ اون نے آنکھیں کھولی، جب ماں کی گود کی گرمی کو محسوس کیا، ایک جملہ کہا، اے اماں زینب، حل وفیت عہدی، کیا ہم نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا؟ کیا آپ ہم سے راضی ہے؟ ایک مرتبہ ماں نے سینے سے لگا لیا، اے میرے لال شکریہ، تم نے مجھے سرخرو کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.